بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے دانیال، میں ہماری دوستی کی خاطر تمہیں سیرت سے ایک بار ملوانے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن دانیال تم میرا مان مت توڑنا۔ عائشہ نے دانیال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں عائشہ، میں تمہارا مان نہیں توڑوں گا۔ میں صرف سیرت سے اپنی محبت کا اظہار کروں گا اور اس کی رضامندی جاننے پر اس کے گھر نکاح کا پیغام بھیجوں گا۔ ادھر سے سیرت بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کا FA کا رزلٹ آنے والا ہوتا ہے۔ امی ابو کہاں ہیں؟ سیرت خوشی سے چلاتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیوں اتنا خوش ہو رہی ہو؟ رضیہ بیگم نے کچن کا سامان سمیٹتے ہوئے بولا، میرا رزلٹ آیا گیا ہے۔ میرے FA میں 1050 نمبر آئے ہیں۔ ادھر سے سیرت کے بابا آتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ ہماری بیٹی میں بہت ہنر ہے اور تم خواہ میری بیٹی پر غصہ کرتی رہتی ہو۔ میں جانتی ہوں امجد صاحب، ہماری بیٹی بہت سمجھدار ہے، لیکن میں ڈرتی ہوں آج کل زمانہ بہت خراب ہو چکا ہے۔ ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہمارے پاس سوائے عزت کے کچھ نہیں ہے۔ امی جان، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کا بھی مان نہیں توڑوں گی۔ سیرت نے اپنی ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ شام کو عائشہ سیرت کے گھر آتی ہے۔ السلام علیکم انکل۔ عائشہ سیرت کے ابو کو سلام کرتی ہے۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، میں آپ سے ایک اجازت لینے آئی ہوں۔ عائشہ نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کس چیز کی اجازت بیٹا؟ انکل، کل لنچ ٹائم سیرت میں کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں پارٹی دینا چاہتی ہوں، اس کے اچھے رزلٹ کی خوشی میں۔ ادھر سے رضیہ بیگم اور سیرت آ جاتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں رواج نہیں کہ ہمارے گھر کی لڑکیاں ہوٹلوں پر جائیں، رضیہ بیگم نے غصے سے بولا۔ کوئی بات نہیں رضیہ بیگم، یہ تو عمر ہے انجوائے کرنے کی۔ ٹھیک ہے عائشہ بیٹا، تم کل آ جانا اور سیرت کو لے جانا، سیرت کے بابا نے کہا۔ اگلے دن عائشہ سیرت کو لے جاتی ہے، لیکن رضیہ بیگم نے صرف 2 گھنٹے کی اجازت دیتی ہے۔ عائشہ کیا ضرورت تھی باہر پارٹی دینے کی؟ ہم گھر پر پارٹی کر لیتے، تمہیں پتہ ہے نہ کہ ہمارے گھر کا ماحول بہت سخت ہے۔ سیرت پریشان کے عالم میں بولا۔ بس کر دو سیرت، زندگی کو انجوائے کرنا سیکھو، اب تمہیں کالج جانا ہے۔ اگر تم ایسے رہی تو بس پھر تم نے کالج کی لائف انجوائے کر لی۔ عائشہ نے بولا۔ ادھر دانیال ریسٹورنٹ میں سیرت کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ سیرت اور عائشہ گاڑی سے اتر کر ریسٹورنٹ کی طرف جاتی ہیں۔ سیرت کو دیکھ کر دانیال کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہوتی ہیں۔ جب سیرت دانیال کو دیکھتی ہے تو لگتا ہے عائشہ میری یہاں ضرورت نہیں ہے، تم لوگ انجوائے کرو، مجھے اب جانا چاہیے۔ سیرت جانے لگتی ہے۔ رکو سیرت، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ دانیال سیرت کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھو سیرت، جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے تب سے میں تمہیں اپنا دل دے بیٹھا ہوں۔ میری زندگی میں ہزاروں لڑکیاں آئی ہیں، لیکن تم وہ واحد لڑکی ہو جس سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے غلط مت سمجھنا۔ سیرت کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے۔ مسٹر دانیال، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو کسی بھی ایرے گیرے کو دل دے بیٹھے۔ تم نے ہزاروں لڑکیوں کو بے وقوف بنایا ہوگا، پر مجھے نہیں بنا سکتی۔ میں تم جیسے لڑکیوں کو اچھی طرح سے جانتی ہوں جو لڑکیوں کو کھلونا سمجھتے ہو۔ نہیں سیرت، تم مجھے غلط مت سمجھو۔ میری نیت اگر خراب ہوتی تو میں نکاح کے لیے تمہیں پرفیوز نہیں کرتا۔ دانیال سیرت کو ہر طرح سے اپنی سچائی کا یقین دلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ سیرت عائشہ سے ناراض ہو کر ریسٹورنٹ سے چلی جاتی ہے۔ ادھر سے عائشہ دانیال سے ناراض ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی دوستی خراب ہو گئی اور اس نے سیرت کا مان توڑ دیا۔ ادھر سے سیرت گھر آتی ہے۔ کیا ہوا سیرت، تم اتنا جلدی واپس بھی آ گئی؟ رضیہ بیگم نے سوالیہ نظروں سے سیرت کی طرف دیکھا۔ بس امی جان، عائشہ کو کوئی ضروری کام آ گیا تھا، اس لیے جلدی واپس آ گئے۔ اچھا امی جان، میں تھک گئی ہوں، میں سونے جا رہی ہوں۔
سیرت اپنے کمرے میں آ کر بہت روتی ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا عائشہ میرے ساتھ ایسا کرے گی۔ وہ اپنے کزن کے ہاتھوں میرا استعمال کروانا چاہتی ہے۔ امی صحیح کہتی تھی کہ امیر لوگوں کی دوستیاں ہم جیسے غریب کو زیب نہیں دیتی۔ سیرت نے خود سے سوچا کہ کاش کہ میں دانیال کی باتوں میں نہ آتی اور سیرت کو دھوکے سے ریسٹورنٹ میں نہ لے آتی۔ پتہ نہیں سیرت میرے بارے میں کیا کیا سوچ رہی ہوگی۔ عائشہ نے خود سے سوال کیا۔ عائشہ بار بار سیرت کو کال کرتی ہے پر سیرت اس کی کال نہیں پک کرتی۔ ادھر سے دانیال جب سے سیرت سے مل کر آتا ہے وہ تب سے بہت بے چین ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ سیرت کا انکار اسے بہت تکلیف دے رہا ہوتا ہے۔ دانیال چالاکی سے عائشہ کے موبائل سے سیرت کا نمبر نکال لیتا ہے۔ اب وہ اس الجھن میں ہوتا ہے کہ وہ سیرت کو کال کرے یا نہ۔ آخر کار دانیال ہمت کر کے سیرت کا نمبر ڈائل کرتا ہے۔ ادھر سے سیرت کا موبائل بجتا ہے۔ یہ نیو نمبر سے کس کی کال آ رہی ہے؟ سیرت نے سوچا۔ ہو سکتا ہے عائشہ نیو نمبر سے کال کر رہی ہو کیونکہ میں اس کی کال ریسیو نہیں کر رہی۔ چلو اٹھا لیتی ہوں، دیکھو تو کیا کہتی ہے۔ وہ سیرت نے خود سے کہا۔ پھر سے سیرت کا فون بجتا ہے اور اس بار سیرت کال پک کر لیتی ہے۔ ہیلو السلام علیکم، میں دانیال بات کر رہا ہوں۔ پلیز سیرت میری کال مت کٹ کرنا، دانیال نے سیرت سے درخواست کی۔ اوہ تم ہو مسٹر دانیال، آخر کیا چاہتی ہو؟ تم کیوں مجھے کال کر رہی ہو؟ سیرت میں صرف تمہیں چاہتا ہوں، خدا را مجھے غلط مت سمجھو، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیل رہا، میں تم سے سچ میں پیار کرتا ہوں۔ دانیال نے سیرت کو اپنی بات سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن مسٹر دانیال میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ ایک بات تمہیں کیوں سمجھ نہیں آئی؟ آئندہ مجھے کال مت کرنا، ٹھیک ہے؟ سیرت اس 1 مہینے کے اندر تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہوئی تو میں تمہارے راستے میں کبھی نہیں آؤں گا۔ مجھے پورا یقین ہے تمہیں میری سچی محبت مجھے میری طرف ضرور لے آئے گی۔ دانیال نے سیرت کو 1 مہینے کا چیلنج دیا۔ ٹھیک ہے مسٹر دانیال، اپنی بات پر قائم رہنا۔ تم سے محبت تو کرنا دور، میں تمہارے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کروں گی۔ سیرت کچھ دنوں میں اپنا ایڈمیشن کروا لیتی ہے گرلز کالج میں، اور ادھر سے دانیال روز سیرت کو میسج کرتا ہے پر سیرت اسے ریپلائی نہیں کرتی، اور روز دانیال چھٹی کے وقت سیرت کی طرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے کالج کے گیٹ پر ٹھہرا رہتا ہے، سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر، پر سیرت اسے مسلسل اگنور کرتی رہتی ہے۔ آج دانیال عائشہ کے گھر جاتا ہے۔ دانیال تم کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ سیرت کبھی بھی نہیں مانے گی۔ تم نے سیرت کو 1 مہینے کا وقت دیا تھا جس میں 15 دن گزر گئے ہیں، باقی دن بھی ایسے گزر جائیں گے اور تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ عائشہ نے دانیال کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں سیرت باقی لڑکیوں سے الگ ہے لیکن میری سچی محبت اسے مجھ تک ضرور لے آئے گی، اور میں ہر حال میں سیرت سے شادی کروں گا، کیونکہ جب کوئی مرد کسی عورت سے سچا پیار کرتا ہے تو وہ اس عورت کو کسی اور مرد کے لیے نہیں چھوڑتا۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔